الحمد لله. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 2-3 جمعوں سے دل کی بیماریوں، روحانی امراض اور باطنی گناہوں کے بارے میں ہمارا مذاکرہ چل رہا تھا۔ آج اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے چند دوسرے روحانی امراض، روحانی گناہ، دل کے گناہوں کے بارے میں آپ سے مذاکرہ ہوگا۔ اللہ جل شانہ سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال مجھے شرح صدر کے ساتھ صحیح طور پہ قرآن و سنت کی روشنی میں معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، آگاہ رہو، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تمہارا سارا وجود ٹھیک ہو جائے گا، جب وہ خراب ہو جاتا ہے تمہارا سارا جسم، سارا وجود خراب ہو جائے گا۔ فرمایا، سنو، الا وہی القلب، وہ تمہارا دل ہے۔ اللہ کے نبی، اولیاء اللہ، انہوں نے ہمیشہ انسانوں کے دلوں پہ محنت کی ہے۔ یہ دل بن جائے تو آپ کا سارا وجود بن جائے گا، دل نیک ہو جائے تو آپ کا سارا وجود نیک ہو جائے گا، دل نیک ہو جائے آپ کی آنکھ پھر غلط نہیں دیکھے گی، آپ کی زبان غلط نہیں بولے گی، آپ کا کان غلط نہیں سنے گا، آپ کا ہاتھ غلط نہیں پکڑے گا۔ دل بن جائے تو آپ کی خلوت و جلوت دونوں گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، آپ کی انفرادی زندگی بھی گناہوں سے پاک ہوگی، آپ کی اجتماعی زندگی بھی گناہوں سے پاک ہوگی، آپ کی نجی زندگی بھی گناہوں سے پاک ہوگی، آپ کی مجلس کی زندگی بھی گناہوں سے پاک ہو جائے گی۔ دل بگڑا ہوا ہے تو آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں گے تب بھی آپ گناہ کر رہے ہوں گے، آپ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد فوراً گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ دل بنا ہوا ہے، آپ بازار میں ہیں، دل بنا ہوا ہے، آپ بالکل گناہوں کے ماحول میں ہیں، دل بنا ہوا ہے، آپ امریکہ کے اس انگریزوں کے اس ماحول میں ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ اپنے پیارے رب کو ناراض نہیں کریں گے، اللہ کریم کے حکموں پہ چلیں گے، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، سب پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلو گے۔ گویا کہ دل کی اصلاح، دل کو گناہوں سے بچانا، نیکیوں سے سجانا، یہ میری اور آپ کی فنڈامنٹل نیڈ ہے، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ ہمارے دل نیک ہو جائیں، اور دل کو جو بیماریاں لگتی ہیں ان میں سے سب سے خطرناک بیماری اور ساری گناہوں کی، ساری بیماریوں کی جڑ اور سب کی ماں تکبر ہے۔ باقی سارے گناہ اس تکبر کے بچے ہیں۔ اس تکبر کے بارے میں نے 2 جمعے مفصل گفتگو کی۔ تکبر ہوگا تو تکبر کے ساتھ ہی آپ کے اندر حسد کی بیماری آ جائے گی۔ تکبر اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے کمال کو اپنا ذاتی استحقاق سمجھتے ہیں اور اپنی کسی خوبی پہ اتراتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اسی کا نام تکبر ہے۔ جب یہ تکبر کی بیماری دل کو لگ جاتی ہے تو پھر یہ انسان کسی دوسرے انسان کو اچھی حالت میں دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا،
کسی پہ اللہ کا انعام ہوتا ہے تو یہ دل ہی دل میں جلتا ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یہ ہر خوبی کا مستحق اور ہر تعریف کا مستحق اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ اس کا دوسرا بھائی اگر اللہ نے اسے دولت دی ہے یہ دولت میں بھی جلے گا، اللہ نے اسے عزت دی ہے یہ عزت میں بھی جلے گا، اللہ نے اسے اگر اقتدار دیا ہے یہ اس پہ بھی جلے گا، اللہ نے اگر اسے تعلیم دی ہے یہ اس پہ بھی جلے گا، اللہ نے اگر اسے منصب اور عہدہ دیا ہے یہ اس پہ بھی جلے گا۔ اور اسی کا نام حسد ہے۔ گویا کہ حسد تکبر کا بچہ ہے اور تکبر اس کی ماں ہے۔ اس کے ساتھ ہی حسد کے علاوہ تکبر سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان میں سے ایک بیماری کو تمسخر کہتے ہیں۔ ایک بیماری کا نام تمسخر ہے، ایک بیماری کا نام دوسرے مسلمانوں کو برے ناموں سے القاب سے پکارنا ہے، اور ایک تیسری بیماری کا نام دوسرے مسلمانوں کو اس کے عیبوں پر گناہوں پہ تانے مارنا ہے۔ یہ تینوں بچے ہیں تکبر کے، تکبر ان کی ماں ہے۔ اور یاد رکھو آج ہمارا معاشرہ ان تینوں بیماریوں میں گرا ہوا ہے۔ ہم دوسروں سے ٹھٹے بھی لگاتے ہیں، تمسخر بھی کرتے ہیں، ڈرامے بھی کرتے ہیں، دل شکنیاں بھی کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو نیک بھی سمجھتے ہیں۔ ہم دوسروں کو غلط ناموں سے بھی پکارتے ہیں، غلط القابات سے بھی پکارتے ہیں، اور دوسروں کو بات بات پہ باتیں بھی سناتے ہیں، تانے بھی مارتے ہیں۔ کوئی تو پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کر رہا ہے جسے غیبت کہتے ہیں، اور کوئی بدبخت ایسا بھی ہوتا ہے جو منہ کے اوپر دوسرے کو تانے مار دیتا ہے، چھوڑ تو ایسا ہے، تیرا باپ ایسا، تیرا خاندان ایسا، تیرے بڑے ایسے تھے۔ اسی کا نام تانا مارنا ہے۔ یہ تینوں گناہ کبیرہ ہیں، یہ تینوں حرام ہیں۔ ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب کا پینا حرام ہے۔ شراب پینے سے ہم بچتے ہیں۔ کوئی پوچھے کیوں نہیں پیتے، کہتے حرام ہے۔ تو جس رب نے شراب کا پینا حرام کیا ہے اسی نے قرآن کریم میں تمسخر کرنے، ٹھٹھا کرنے، دوسری کے دل شکنی کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ یہ تمسخر بھی اسی طرح حرام ہے جیسے شراب حرام ہے۔ دوسرے کے برے نام رکھنا یہ اسی طرح حرام ہے جیسے شراب پینا حرام، زنا کرنا حرام، چوری کرنا حرام، یہ گناہ حرام ہے۔ تو ایسے ہی یہ دل کے یہ گناہ یہ بھی حرام ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے تانے مارنا بھی حرام ہے۔ یہ بیماری آج معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہر گھر میں دیکھو ان روحانی بیماریوں میں گرفتار سب ہیں۔ ماں باپ بھی اس میں گرفتار، اولاد بھی اس میں گرفتار، اسکول کالجز میں پڑھانے والے اساتذہ بھی اس میں گرفتار، اور ان سے سیکھنے والے بچے بھی اس میں گرفتار ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں جی معاشرے میں اتفاق ختم ہو گیا، معاشرے میں اتحاد ختم ہو گیا، معاشرے میں مٹھاس ختم ہو گئی، معاشرے میں رشتوں کی پاس ختم ہو گئی۔ آج زمانہ بڑا بدل گیا۔ نہیں، زمانہ وہی ہے، میں اور آپ بدل گئے ہیں۔ ہم نے اپنے دلوں کو گناہوں سے ان کا کباڑہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اتحاد اور اتفاق ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں ان 3 گناہوں کا ذکر ہے جو تکبر سے پیدا ہوتے ہیں، اور ان گناہوں کا ذکر ہے جو معاشرے میں نا اتفاقی کا سبب ہے، ان گناہوں کا ذکر ہے جو معاشرے میں اختلافات کا ذریعہ ہے، ان گناہوں کا ذکر ہے جس نے بھائی کو دشمن بنا دیا، بہن کو بھائی کا مخالف بنا دیا، استاد کو شاگرد کا مخالف بنا دیا، شاگرد کو استاد کا مخالف بنا دیا، خاندانوں میں آگ لگی ہوئی ہے، دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، عزت پہ ڈاکہ ڈالنے کے پیاسے ہیں، دل سے ترس ختم ہو گیا، محبت اٹھ گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ 3 گناہ آج معاشرے میں پائے جا رہے ہیں۔ پہلا گناہ کیا ہے؟ اس کا نام تمسخر ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ حجرات میں ان 3 گناہوں سے مومنوں کو منع کیا ہے۔ میں ذرا ترجمہ کرتا ہوں پھر تفصیل کروں گا۔ اللہ جل شانہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد کسی مرد سے تمسخر نہ کرے، مذاق نہ اڑائے،
عسا ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس سے تم مذاق کر رہے ہو، ڈرامے لگا رہے ہو، ٹھٹا کر رہے ہو، وہ اس سے بہتر ہو مذاق کرنے والے سے۔ ولا نساء من نساء، کوئی عورت دوسری عورت کا ٹھٹا نہ کرے، مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے۔ ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ڈرامہ کیا جا رہا ہے، ہنسا جا رہا ہے، تمسخر کیا جا رہا ہے، ٹھٹا کیا جا رہا ہے، وہ اس ٹھٹا کرنے والی، مذاق کرنے والی سے بہتر ہو، کیونکہ دل کے حال کو اللہ جانتا ہے۔ ہم تو ظاہر کے لحاظ سے ٹھٹے کرتے ہیں، کسی کو دیکھا غریب آدمی ہے، بکھرے ہوئے بالوں والا ہے، پھٹے ہوئے کپڑوں والا ہے، ہم نے اسے گٹیا سمجھ لیا، نفرت کا اظہار کر دیا، ڈرامہ کر دیا۔ کسی کو دیکھا پاؤں سے لنگڑا ہے بیچارہ، ہم نے کہا وہ لنگڑے۔ کسی کو دیکھا آنکھ میں عیب ہے، ہم نے کہا وہ کانے۔ کسی کو دیکھا ہم نے کہا وہ گونگے، او بہرے، او کالے، او چٹے۔ یہ طرح طرح کے نام ہم رکھتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، ڈرامہ کرتے ہیں دوسروں کو ہنسانے کے لیے، جبکہ اس دوسرے کا دل زخمی ہو رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ اللہ نے منع کیا ہے ایمان والو، کوئی مرد دوسرے مرد کے ساتھ تمسخر نہ کرے۔ ہو سکتا ہے جس کے ساتھ تمسخر کیا جا رہا ہے وہ تمسخر کرنے والے سے بہتر ہو۔ اور اللہ نے آگے عورتوں کو خاص طور پہ خطاب کر کے فرمایا، نہ کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ٹھٹھا کرے، تمسخر کرے، استہزاء کرے۔ ہو سکتا ہے جس کے ساتھ استہزاء کیا جا رہا ہے وہ ڈرامہ کرنے والی سے بہتر ہو۔ دوسرا گناہ جو اللہ نے منع کیا، فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، دوسروں کو تانے مت مارو، دوسروں کی عیب تلاش مت کرو، دوسروں کے اوپر تانے مت کسو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تیسرا گناہ فرمایا دوسروں کو، ایک دوسروں کو برے القاب، برے ناموں سے مت پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد گناہگار نام سے موسوم ہونا یہ بہت بری بات ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب، جو ان گناہوں سے باز نہ آئے، توبہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، یہ ظالم لوگ ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے 3 گناہوں سے منع کیا ہے، وہ گناہ جس نے آج ہمارے معاشرے کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، ہمارے معاشرے سے امن کو اٹھا دیا ہے، پیار کو اٹھا دیا ہے، ہمارے معاشرے سے مٹھاس کو ختم کر دیا ہے، محبتوں کو اٹھا دیا ہے۔ پہلا گناہ تمسخر کا ہے۔ تمسخر کسے کہتے ہیں؟ تمسخر کہتے ہیں کسی کے سامنے اس کے عیب کو اس طرح بیان کرنا کہ اس کی حقارت کا پہلو نکلے، اس کی توہین کا پہلو نکلے، اور دوسرا آدمی اس پہ خفا ہو جائے اور باقی لوگ ہنس جائیں۔ اسی کا نام تمسخر اور سخریہ ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ تمسخر اور سخریہ ہے، کہ تحقیر کے لیے، توہین کے لیے دوسرے کے ساتھ ٹھٹھا کرے، اس کے دل کو زخمی کرے، اور باقی لوگ جو مجلس والے ان کو ہنسائے۔ اسی کا نام تمسخر ہے، اسی کا نام استہزاء ہے۔ یہ حرام ہے، یہ گناہی کبیرہ ہے، اس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جہاں پہ مجلس گرم ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں جو ہم میں بیچارہ کمزور ہے، مالی طور پہ کمزور ہے، تو مالدار غریب کے ساتھ ٹھٹے کر رہا ہے۔ جو جسمانی طور پہ کمزور ہے بیچارہ، تو طاقتور اس کے ساتھ تمسخر کر رہا ہے۔ جو عہدے کے لحاظ سے بیچارہ، جو ایک کلاس 4 ہے، دوسرا آفیسر ہے، جس کلاس 4 کو حقارت کی نگاہ سے، توہین کی نگاہ سے اس کے ساتھ ٹھٹے ڈرامے کر رہا ہے، اس سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ حرام ہے۔ آج ہم انفرادی اور اجتماعی زندگی میں دیکھیں، ہمارے اندر یہ گناہ پایا جا رہا ہے۔ یہ تمسخر کی بیماری، یہ ٹھٹھا ڈرامے کا گناہ، یہ وہی آدمی کرے گا جس میں تکبر ہوگا۔ یہ تکبر کا بچہ ہے۔ تمسخر کے 2 اسباب ہیں۔ پہلا سبب تکبر ہے، پہلا سبب تکبر ہے۔ کوئی آدمی اپنی کسی نعمت کو اپنا ذاتی کمال سمجھتا ہے، اپنے کمال کے اوپر اتراتا ہے، اللہ کی عطا نہیں سمجھتا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟
اگر اللہ نے اسے مال دیا ہے نا تو مال کو اللہ کا تحفہ نہیں سمجھتا، اللہ کا گفٹ نہیں سمجھتا، اپنی عطا سمجھتا ہے، تو پھر غریب کے ساتھ وہ ڈرامے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک سبب کیا ہے؟ تکبر ہے۔ اللہ نے اولاد دی ہے تو اولاد والا اس کے ساتھ ڈرامے کر رہا ہے، جس کی اولاد نہیں ہے یہ ڈرامہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کے اندر تکبر ہے۔ یہ اولاد دینے والا اللہ ہے، اس نے دی ہے، ہونا یہ چاہیے تھا یہ اس کا شکر کرے، لیکن یہ شکر نہیں کر رہا، یہ خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا ہے۔ کسی کو اللہ نے عہدہ دیا ہے تو یہ اپنے ماتحت کو بالکل غلام سمجھ رہا ہے، یہ بھی تکبر کی وجہ سے کر رہا ہے۔ تو تکبر کی وجہ سے تمسخر کر رہا ہے، حالانکہ کسی بھی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ حقارت اور تکبر یہ دو اسباب ہیں جس کی وجہ سے استہزاء اور تمسخر کیا جاتا ہے۔ آپ کو کیا پتا، آپ جس کے ساتھ ظاہری طور پہ ڈرامے کر رہے ہو اس کے دل کی کیفیت اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اس کا کیسا رشتہ ہے، اللہ کے ساتھ اس کا کیسا محبت بڑا تعلق ہے، یہ تو اللہ جان رہا ہے۔ ہم تو ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، ظاہری ٹیس ٹپاس کو دیکھتے ہیں۔ کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا بنگلہ ہے، اچھا منصب ہے، مال و دولت ہے، شہرت ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا عزت والا ہے، اور جس کے پاس ظاہری اسباب نہیں ہے ہم اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ٹھٹھے کر دیتے ہیں۔ آپ کو کیا خبر اس غریب کی اللہ کے ہاں کیا ویلیو ہے؟ سنو، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، غریب آدمی، پھٹے پرانے کپڑوں والا، بکھرے ہوئے بالوں والا، گرد غبار جسم والا، جو لوگوں کے دروازوں پہ جاتا ہے، لوگ اسے دھتکارتے ہیں، کوئی کسی سے سلام کرتا ہے، کوئی ہاتھ نہیں دیتا، اس کی ویلیو اہمیت اللہ کے ہاں کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اس کا مقام اتنا بلند ہے، اگر یہ کسی بات پر ناز میں آ کر قسم اٹھا لے کہ ایسا ہوگا، اللہ اس کی قسم کو بھی پوری کر دیتے ہیں، اللہ اس کی قسم کی بھی لاج رکھتے ہیں۔ اور جب محشر کا دن ہوگا، یہ مالدار، یہ نعمتوں والے، یہ گاڑیوں والے، یہ عہدوں والے، یہ بینک بیلنس والے متکبر جو اس کو حقیر سمجھ رہے تھے، ان سے 70 سال پہلے یہ غریب جنت میں جائے گا۔ 70 سال انہیں حساب دینا ہوگا۔ مال اللہ نے دیے تو حساب بھی دے، کمایا کہاں سے ہے، کیسے کمایا ہے، خرچ کیسے کیا، کہاں پہ کیا، حساب دو۔ اللہ نے جوانی دی تھی، مکمل صحت دی تھی، تیری آنکھ ٹھیک تھی، تیرے کان ٹھیک تھے، تیری زبان ٹھیک تھی، تیرا سارا وجود فٹ تھا، بتاؤ نا اس جسم کو تو نے کیسے استعمال کیا ہے؟ وہ جو بیچارہ معذور ہے، جس کی ایک آنکھ ٹھیک نہیں ہے، کان ٹھیک نہیں ہے، زبان میں گویائی نہیں ہے، ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، جو بگڑ کے چل رہا ہے، جو کمزور ہے، اس کے ساتھ اللہ آسانی والا معاملہ کرے گا، آسانی والا معاملہ کرے گا۔ تبھی تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ غریب 70 سال پہلے امیروں سے 70 سال پہلے جنت پہنچے گا۔ یہ 70 سال حساب دیں گے، پل پل کا حساب دیں گے، اس کے بعد انہیں جنت کا پروانہ دیا جائے گا۔ تو کسی کے ظاہر کو دیکھ کر مسلمانوں حقیر کسی کو مت جانو، متکبرانہ انداز میں کسی کے ساتھ ٹھٹھے ڈرامے مت کرو۔ یہ ٹھٹھے ڈرامے، تمسخر، استہزاء یہ حرام ہے۔ ہماری محفلیں تو آج اسی ٹھٹھے ڈرامے کے ساتھ گرم ہوتی ہیں۔ ہماری اس محفل میں مزہ ہی نہیں ہوتا جس میں کسی کے ساتھ ڈرامہ اور مسخرہ پن نہ ہو، چاہے دوسرے کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، دوسرا خون کے آنسو رو رہا ہے کہ میں غریب ہوں اس لیے میرے ساتھ ڈرامے کر رہا ہے، میری اولاد نہیں ہے اس لیے میری بے عزتی ہو رہی ہے، میرے پاس مال نہیں ہے اس لیے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ سے اوپر والا ہے اس کے ساتھ ذرا ڈرامے کر کے دیکھ، آپ سے قوت میں زیادہ، مال میں زیادہ، عہدے میں زیادہ، ذرا گپ کے انداز میں ذرا ایک مرتبہ تو اس کے گپ لگا لینا، دیکھ تیرا حشر کیا ہوگا۔ اس لیے جو آج سے مالی طور پہ یا کسی بھی حیثیت سے کم درجے کے کم مت سمجھو۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے ہر آدمی کو اپنے آپ سے اچھا سمجھو، گناہگار سے نفرت مت کیجئے، گناہ سے نفرت کیجئے۔ جس کو آپ گناہگار سمجھ رہے ہیں نا اس کے گناہ سے نفرت ضرور کیجئے، لیکن وہ جو گناہوں میں مبتلا ہے اس بیچارے کو حقیر مت جانیے۔
اس کو برا مت سمجھیے، قابل رحم سمجھیے، اس کے لیے دعا کیجئے، خیرخانہ انداز میں، محبت والے انداز میں اسے سمجھائیے، اس کی اصلاح کیجئے، لیکن ایسا نہ ہو اس کے ساتھ ٹھٹا لگ جائے، اس کے ساتھ ڈرامہ ہو جائے اور اس کی توہین کا پہلو نکلے، اس کی ہتک امیز رویہ اس کے ساتھ آپ رکھ لیں، یہ حرام ہے۔ چنانچہ آج ہم اس میں مبتلا ہیں۔ ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ کسی کے ساتھ اگر آپ نے دل لگی کرنی ہے نا، آپ نے مذاق کرنا ہے، تو ذرا مذاق کرنے سے پہلے یہ مراقبہ کر لو کہ جو بات میں اس سے کہہ رہا ہوں، یہ بات اگر مجھے کہی جائے تو میرا دل خوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، میں خفا ہوں گا یا خوش ہوں گا۔ اگر آپ خوش ہوتے ہو، اپنے لیے وہ گپ پسند کرتے ہو، وہ ٹھٹا پسند کرتے ہو، تو پھر لگاؤ۔ یہ دلیل اس بات کی، آپ دل آزاری کے لیے، دل شکنی کے لیے یہ بات نہیں کر رہے، آپ اس دل لگی کے لیے اور دل خوش کرنے کے لیے اور محفل کے اندر ذرا جو ہے نا وہ خوشبو بکھیرنے کے لیے آپ یہ گپ لگا رہے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ آپ نظر دوڑائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ملاطفت، گپ شپ اور مزاح فرمایا کرتے تھے، لیکن وہ مزاح کیسا ہوتا تھا؟ اس میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا، سچ ہی سچ ہوتا تھا، اور اس مزاح میں ایسی بات کہی جاتی جس سے جس کے ساتھ مزاح کیا جا رہا ہے وہ خوش ہو جاتا، اگر وہ غمگین ہے تو اس کا غم ختم ہو جاتا، پریشان ہے اس کی پریشانی ختم ہو جاتی، اور محفل کے اندر ایک پیار اور محبت کی جو ہے نا ایک فضا قائم ہو جاتی۔ اس انداز میں حضور نبی کریم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مزاح فرمایا کرتے تھے، ملاطفت فرمایا کرتے تھے، گپ شپ لگایا کرتے تھے۔ یہ بھی دین نہیں ہے کہ آدمی ہر وقت اپنے ماتھے پہ 12 بجائے، گھر میں جائے تو بیوی کے ساتھ بھی کبھی مسکرا کی بات نہ کرے، اگر ساتھیوں میں آئے تو ہر وقت جو ہے نا 12 بج رہے ہوں، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ آپ کے اندر سنجیدگی بھی ہونی چاہیے، لیکن اتنی سنجیدگی نہ ہو کہ کسی موقع پر آپ مسکرا بھی نہ سکیں۔ ہاں یہ بھی خیال کرنا ہے کہ کہیں اتنے آگے مت بڑھو کہ آپ دوسرے کی اذیت کا سبب بن جاؤ، دوسرے کا دل دکھا دو اور دوسرے کے جو ہے نا دل پہ آپ ضرب لگا لو، زخمی کر دو دل کو۔ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اب وہ مزاح جو جائز ہے اور وہ مزاح جو ناجائز اور حرام ہے، اس میں فرق یہی ہے کہ اگر آپ کی نیت دوسرے کی حقارت کے لیے آپ کر رہے ہو، اس کی توہین کے لیے کر رہے ہو اور اس کے گرانے کے لیے کر رہے ہو، تو یہ والا مزاح حرام ہے۔ دوسرے کے دل کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو، تکبر کی وجہ سے نہیں کر رہے ہو، استہزاء کی نیت سے نہیں کر رہے ہو، بلکہ دل لگی کے لیے، خوش گپی کے لیے آپ اپنے کسی ساتھی سے مزاح کر رہے ہو، تو یہ جائز ہے، بلکہ سنت ہے، اور اس مزاح پہ ثواب ملے گا، سنت کا ثواب ملے گا۔ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ آپ نظر دوڑائیے، آپ کی زندگی کے ملاطفت اور خوشگپی کے چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کے سامنے جب یہ نقشہ آئے گا تو پھر انشاءاللہ آپ بھی اس انداز میں اپنی زندگی کو گزاریے، دیکھو محبتیں پیدا ہو جائیں گی اور یہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی، کدورتیں ختم ہو جائیں گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھی اماں آ گئی۔ بوڑھی اماں آ کر کہنے لگی، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ مجھے جنت الفردوس عطا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں جی جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں ہوگی، جنت میں تو بوڑھیاں نہیں ہوگی۔ وہ بیچاری سادی تھی، وہ کلام کو سمجھ نہ پائی، وہ بیان کرنے لگی، رونے لگ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں نے تو دل لگی کے لیے، خوشگپی کے لیے، دل خوش کرنے کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا اور سچ فرمایا ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ فرمایا اماں جی آپ کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا ہم یہاں پہ ماتھے رگڑ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، ہم بوڑھے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں ہوگی، تو ہمارا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پگلی جنت میں آپ جب جائیں گی نا، آپ جوان بن کے جائیں گی، جنت میں کوئی بوڑھا مرد بھی نہیں ہوگا، کوئی بوڑھی عورت بھی نہیں ہوگی، سب بوڑھے جوان ہو جائیں گے، سب بوڑھیاں بھی جوان ہو جائیں گی۔ وہ اماں جی مسکرا گئی اور خوش ہو گئی، اور سارے محفل والے جو ہے نا مسکرانے لگ گئے۔
یہ وہ مزاح ہے جو جائز ہے، بلکہ سنت ہے، اور اس مزاح پہ آپ کو ثواب ملے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور پیارا واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ نبی کریم کی محفل سجی ہوئی ہے، آپ کے صحابہ کرام یوں ہی آپ کی محفل میں چمک رہے ہیں جیسے چودھویں کے چاند ستاروں کی جرمٹ میں چمک رہا ہوتا ہے، یوں حضور درمیان میں جلوہ افروز ہیں۔ ادھر ابو بکر ہے، ادھر عمر ہے، ادھر عثمان ہے، ادھر علی ہے، ادھر طلحہ ہے، ادھر زبیر ہے، ادھر عبد الرحمن ہے۔ صحابہ کرام کے اس جمگٹھے میں حلقے میں محمد الرسول اللہ چودھویں کے چاند کی طرح جلوہ افروز ہیں، صحابہ ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ یوں ہی کھجوریں آ گئی، کھجوریں کھانے لگ گئے۔ حضور نے اشارے میں بتا دیا سب کو کھجوریں سب نے کھانی ہے، لیکن کھجوروں کی گٹھلیاں جمع کر کے علی کے سامنے رکھنی ہے، میرے داماد کے سامنے رکھنی ہے، میرے چچا زاد بھائی کے سامنے رکھنی ہے، میرے مرید کے سامنے رکھنی ہے، میرے پیارے شاگرد کے سامنے رکھنی ہے، حسنین کریمین کے والد کے سامنے رکھنی ہے، فاطمہ بطول کے شوہر نامدار کے سامنے یہ آپ نے گٹھلیاں رکھنی ہے، مذاق کے لیے رکھنی ہے۔ ذرا محفل سے سنجیدگی کو ختم کرتے ہیں، محفل میں خوشی کی ایک لہر دوڑاتے ہیں۔ چنانچہ ابو بکر کھا رہا ہے، گٹھلی آگے رکھ رہا ہے، عمر کھا رہا ہے، گٹھلی ادھر رکھ رہا ہے، عثمان کھا رہا ہے، گٹھلیاں جمع کر کے علی کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور سب مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں۔ حضور کہنے لگے علی دیکھو تو نے اتنی کھجوریں کھا لی ہیں، ڈیر لگ گیا، آپ نے ساری کھجوریں اکیلے کھا لی۔ ابو بکر بھی کہنے علی ذرا ہمارا خیال بھی رکھو، ساری کھجوریں اکیلے آپ نے کھا لی۔ عمر نے بھی اس کے اوپر ایک اور جملہ کہہ دیا، عثمان نے بھی کہہ دیا، یار ہیں پیار ہے آپس میں، پیار میں یہ گپ کر رہے ہیں، لیکن علی کے دل دکھانے کے لیے نہیں، خوش گپی کے لیے کر رہے ہیں، اس کے دل خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ حضرت علی بھی بڑے ہی یہ ذہین تھے، اقضاہم علی، صحابہ میں سب سے بڑے قاضی جینیس آدمی تھے، ذہین تھے، سمجھ گئے رسول اللہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ کہنے لگے اللہ کے نبی ہاں میں بھی کھا رہا ہوں، آپ بھی کھا رہے ہیں، فرق یہ ہے میں گٹھلیوں کو نکال کے کھا رہا ہوں اور آپ سب نے گٹھلیوں سمیت کھا لی۔ سب صحابہ کرام مسکرانے لگے۔ یہ حضور نبی کریم کا انداز مزاح تھا، آپ کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دل لگی کا انداز تھا۔ اس میں ایک سسر ایک داماد کے لیے بھی عملی پہلو ہے۔ آج ہمارے ہاں داماد آ جاتے ہیں، سسر صاحب داماد بھی اتنی گیپ ہے، یہ اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتا ہے، داماد کے سامنے کبھی مسکراتا نہیں ہے، اور داماد بیچارہ بھی سسرال کے گھر میں جاتا ہے اتنے احتیاط سے وہاں پہ رہتا ہے جیسے بیت اللہ کا احترام کر رہا ہے، کوئی گپ شپ نہیں ہے، اتنی زیادہ سنجیدگی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ہوئی زمین پہ بڑا مقام کس کا ہوگا، علی سے بڑا بادب کون ہوگا، لیکن گپ شپ اور جب نجی محفل ہے وہاں پہ یوں گپ بھی لگا رہے ہیں۔ حضور کے یاروں کی زندگی میں بھی یہ گپ کے اور یہ مزاح اور یہ دل لگی اور یہ گپ شپ کے یہ پہلو نظر آ رہا ہے۔ حضور کے دونوں یار، حضور کے دو سسر اور حضور کا ایک داماد، دو سسر ابو بکر عمر، ایک داماد علی، تینوں راستے پہ جا رہے ہیں۔ اتنے میں ابو بکر نے حضرت عمر سے کہہ دیا کہ علی کو ذرا اس کے ساتھ گپ لگاتے ہیں، ذرا ایک انہوں نے مشورہ کر دیا، کہا ایسا کرتے ہیں، علی کا قد ہم سے چھوٹا ہے، ہم دونوں کا قد بڑا ہے، اور یہ ہمارے درمیان ایسے نظر آ رہا ہے جیسے عربی میں لنا لکھا جاتا ہے، لام زبر لا، نون علی زبر نا، لنا، تو نون درمیان میں چھوٹا ہے، لام بھی لمبا ہے، الف بھی لمبا ہے، دونوں سیم ہے، اور نون جو ہے اس کا وہ چھوٹا ہے، تو علی ہم میں قد میں ذرا کم ہے۔ تو حضرت ابوبکر عمر کہنے لگے علی، وہ کہنے لگے جی یارو بتاؤ کیا کہنا ہے؟ فرمایا تو ہمارے ساتھ جب چل رہا ہے نا تو ایسے لگ رہا ہے جیسے لنا کے درمیان چھوٹا سا نون ہے، ایسے تو چھوٹا سا لگ رہا ہے۔ حضرت علی مسکرا گئے، کہنے لگے او ابوبکر عمر، ہاں میں لنا کے نون جیسا لگ رہا ہوں، لیکن اس نون کے بغیر تم کچھ بھی نہیں ہو، کیونکہ لنا سے نون کو ہٹا دو تو لا بن جاتا ہے۔ لا کا عربی میں معنی ہوتے کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، لا کا معنی نہیں، میرے بغیر تم کچھ بھی نہیں ہو۔ تو مسکرانے لگ گئے۔ یہ وہ مزاح ہے جو جائز ہے، یوں مزاح ہے جو جائز ہے۔ بچوں کے ساتھ بھی حضور مزاح کرتے ہیں۔ کیسے مزاح کرتے ہیں؟ حضور کی ربیبہ ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، میری اور آپ کی والدہ ماجدہ ہے، حضور کی زوجہ محترمہ ہے،
اس کے پہلے گھر سے ایک بچی ہے، معصوم سی بچی ہے، وہ اس کے ساتھ، وہ بھی حضور نبی کریم کے گھر میں رہ رہی ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، اتنے میں وہ بچی آ گئی، حضور کی ربیبہ ہے، گویا حضور کی بیٹی ہی سمجھ لیجئے، وہ آ گئی، رسول اللہ نے اسے بلایا، قریب آ گئی، رسول اللہ نے جب پانی اپنے دہن مبارک میں لیا نا، قریب آ گئی، تو آپ علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک سے، دہن مبارک سے سارا پانی اس میں ایسے اس کے چہرے پہ پھینک دیا، چہرے پہ پھینک دیا، تو بچی اپنے چہرے کو صاف کرنے لگی اور ہنسنے لگی کہ محمد رسول اللہ نے اپنے مبارک لعاب دہن کا یہ مبارک پانی میرے چہرے پہ پھینک دیا، یہ اس بچی کے دل خوش کرنے کے لیے کیا۔ لیکن رسول اللہ کے لعاب میں برکت ایسی تھی، اس صحابیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ جوان ہو گئی، بڑی عمر تک پہنچ گئی، لیکن اس کا حسن ہر روز بڑھتا رہتا تھا، کبھی اس کے چہرے پہ جھریاں نہیں آئی اور اس کا حسن کبھی ماند نہیں پڑا، اس کا حسن چمکتا دمکتا رہا اور حسن میں اضافہ ہوتا رہا۔ یہ محمد رسول اللہ کی برکت بھی ہے، محمد رسول اللہ کی برکت بھی ہے۔ ایک اور صحابی ہیں، بچے ہیں، نام محمود بن ربیع ہے، انصاری صحابی ہیں، 5 سال کے بچے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں چلے گئے، ان کے گھر میں ایک کنواں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی نکالا، جب پانی نکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مبارک اپنے پینے لگے، وضو کرنے لگے، پانی اپنے منہ مبارک میں لیا۔ محمود 5 سال کا بچہ ہے، وہ بھی کھیل رہا ہے، محمود بن ربیع کو بلایا، محمود بن ربیع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور نے مزاح کے لیے، دل لگی کے لیے، خوشگپی کے لیے، دل خوش کرنے کے لیے اس صحابی کے محمود بن ربیع پہ پانی پھینک دیا، اس کے کپڑے گیلے ہو گئے، چہرہ گیلا ہو گیا۔ یہ حضور کا مزاح ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسے حصہ بھی مل رہا ہے، اسے برکت بھی نصیب ہو رہی ہے۔ محمود بن ربیع کے بارے میں آتا ہے کہ اس پانی پھینکنے کی برکت سے اللہ نے اس کے دل و دماغ کو علم کے لیے ایسا کھول دیا، جس چیز کو ایک مرتبہ سنتے تھے زندگی بھر کے لیے اس کے سینے پہ نقش ہو گئی اور اس کا حافظہ تیز ہو گیا۔ اتنے بڑے محدث بنے کہ بخاری شریف میں بھی محمود بن ربیع کی روایت موجود ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے یاروں، اپنے صحابہ اور چھوٹے بچوں کے ساتھ گپ شپ کا انداز تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں اور آپ علیہ السلام کے دوست بھی ہیں، مدینہ کے رہنے والے نہیں ہیں، دیہات میں رہتے تھے، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، اور وہ جب مدینہ منورہ آتے تو دیہات سے ترکاریاں، سبزیاں، ساگ وغیرہ یہ وہاں سے چنتے اور دیہات کی سوغات حضور کے لیے اکٹھی کر کے حضور نبی کریم سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ آیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اس دوست کو اور اس صحابی کو تحفے کے بدلے میں تحفہ دیا کرتے تھے، تحفے کے بدلے میں تحفہ دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحادو تحابو، ہدیہ لیا دیا کرو، گفٹ لیا دیا کرو، اس سے باہمی محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ گفٹ دے رہے ہیں تو حضور بھی احسان کے بدلے میں احسان کر کے اسے بھی تحفہ دے رہے ہیں۔ حضور اس کے کیا دیتے تھے؟ اس کے لیے کپڑوں کا سوٹ لیتے، اس کے لیے کپڑے وغیرہ لے کر اسے تحفے میں دے دیتے۔ ایک مرتبہ وہ دیہات سے آنے والا حضور کا یار، حضور کا دوست، حضور کا صحابی، نام اس کا ظاہر ہے، ظاہر آیا مدینہ منورہ میں، مدینہ کے چوک میں ایک کونے پہ کھڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے پیچھے سے دیکھ لیا کہ میرا یار آ گیا، میرا صحابی بھی آ گیا، میرا دوست بھی آ گیا، چلو اچھا ہی آ گیا۔ لیکن حضور نے دل لگی کے لیے، مزاح کے لیے ایک کام کیا، حضور پیچھے سے چپکے دھیمے انداز میں اس کے پیچھے پیچھے چلے، قریب آئے۔ اب وہ اپنے خیالوں میں گم ہے، حضور پیچھے سے آ رہے ہیں، اسے پتہ نہیں کہ پیچھے کوئی آ بھی رہا ہے۔ رسول اللہ آئے اور اسے پیچھے سے پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے یوں۔ اب وہ کہہ رہا ہے کون؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے رہے، میں کون ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک آواز لگائی، فرمایا کون ہے جو اس غلام کو خریدنا چاہتا ہے؟ محمد رسول اللہ کی پیاری آواز جس نے ایک مرتبہ سنی، وہ پہچانتے تھے ہمارے آقا کی آواز ہے۔ وہ ظاہر حضور کا دوست، وہ سمجھ گئے رسول اللہ کے مبارک ہاتھ لگے ہوئے ہیں،
خوشبو بھی آ رہی ہے اور آپ کی سریلی آواز میں ایک صدا لگ رہی ہے، کون ہے جو اس غلام کو لے رہا ہے؟ اس نے محبت کے لیے اپنی پشت کو حضور کے سینہ مبارک سے جوڑ دیا اور کہنے لگے اللہ کے نبی مجھ جیسے کم قیمت کو کون لے گا؟ رسول اللہ مسکرا گئے، فرمایا او ظاہر او میرے دوست، تو میرا دوست ہے، تو میرا دیہاتی دوست ہے، میں تیرا شہری دوست ہوں، اللہ کے نزدیک تیری بڑی قیمت ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ دل لگی، ملاطفات اور ان کے ساتھ گپ شپ کا یہ ایک پہلو ہے۔ ایک انداز میرا اور آپ کا ہے اور ایک انداز محمد رسول اللہ کا ہے۔ ہماری رول ماڈل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے اتنا سنجیدہ بھی نہیں رہنا کہ کبھی مسکرا بھی نہ سکیں، کبھی دوسرے ساتھی کے ساتھ گپ شپ بھی نہ لگا سکیں۔ ہاں یہ خیال کرنا ہے جو گپ لگا رہے ہیں، جو مزاح کر رہے ہیں، اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں جھوٹ اور وہ مزاح ایسا ہو حقارت کی بنیاد پر، تکبر کی وجہ سے آپ وہ گپ نہیں کر رہے اور اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے آپ جو مزاح کر رہے ہیں اس سے دوسرے کا دل خوش ہوگا یا دوسرے کا دل خفا ہوگا۔ اگر دوسرے کا دل خفا ہوتا ہے اس بات کو نہ کہیے، دوسرے کا دل خوش ہو تو مسلمان کے دل کو خوش کرنا یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ نیکی ہے۔ تو یہ وہ پہلا گناہ ہے جس کی وجہ سے آج معاشرے سے مٹھاس ختم ہو گئی، پیار ختم ہو گیا، الفت ختم ہو گئی، اتحاد ختم ہو گیا اور ناچاکی کدورتیں آ گئی۔ کیونکہ جب آپ کسی سے ٹھٹا کریں گے، مذاق کریں گے اور اس کے دل کو دکھائیں گے، جواب میں وہ آپ سے بھی ٹھٹا کرے گا، وہ آپ کو بھی ریئیکشن میں دفاع میں کچھ کہے گا۔ جب کہے گا تو آپ جواب دو گے، یوں باتوں میں تو تکرار ہو جائے گی اور اس سے ہاتھ ہپائی ہو جائے گی اور اس سے آپ کی لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے اور اس سے آپ کا آپس میں یہ محبت کا رشتہ ختم ہو جائے گا، آپ ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے، قطع تعلق کی ہو جائے گی، یوں محبت کے بجائے نفرتیں جنم لیں گی۔ اس لیے اللہ نے سورہ حجرات کی اس آیت میں جس گناہ سے منع کیا، پہلا گناہ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو کوئی مرد کسی مرد سے تمسخر ٹھٹا نہ کرے، ہو سکتا ہے جس سے مزاح کیا جا رہا ہے وہ مزاح کرنے والے سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت سے ٹھٹا مذاق کرے، تمسخر کرے، سخریہ کرے، ہو سکتا ہے جس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے وہ اس مذاق کرنے والی سے بہتر ہے۔ اور آگے اللہ جل شانہ نے فرمایا آخر میں، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا، باز نہیں آتا، دوسرے کے دل کو دکھا رہا ہے، فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ اللہ کے نزدیک ظالم ہیں۔ آج ہم ظالم ہیں نہیں ہیں؟ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے خصوصی طور پہ مردوں سے الگ خطاب کیا، عورتوں سے الگ کیا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے تو مردوں کے لیے جو صیغہ ہے وہ استعمال کیا، اقیم الصلاۃ، عورتوں کے لیے الگ خاص طور پہ حکم صادر نہیں فرمایا، لیکن یہاں پہ نساء کا لفظ آیا ہے، مردوں سے الگ خطاب ہے، عورتوں سے الگ خطاب ہے۔ سوال ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی قوم ان کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، قوم میں مرد بھی آ جاتے، عورتیں بھی آ جاتی ہیں، تو الگ طور پہ نساء کا لفظ عورتوں سے الگ خطاب کیوں کیا؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے اللہ نے تاکید کے لیے، اہتمام کے لیے الگ طور پہ اس کا ذکر کیا، کہیں کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ یہ خطاب، یہ آرڈر تو مردوں سے ہے، عورتوں کو چھٹی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ سخریہ، ڈرامے، تمسخر کر سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے تاکید کے لیے الگ طور پہ اس کا عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے، یہ تمسخر، یہ ٹھٹھا، یہ ڈرامے بازی، یہ والا عیب یہ عورتوں میں زیادہ ہے، عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، عورتوں کی صفت ہے، عورتوں کی یہ فطرت ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس مال ہے نا تو غریب عورت کے ساتھ ٹھٹا ڈرامہ کر دے گی، اعلیٰ خاندان والی جو ہے نا وہ اپنے خاندان پہ فخر کرے گی اور ذرا کم خاندان والے کے ساتھ ذرا تمسخر ڈرامے کرتی رہتی ہیں۔ تو عورتوں میں چونکہ یہ برائی زیادہ پائی جاتی ہے، اسی اللہ نے اہتمام کے ساتھ عورتوں سے الگ خطاب کیا
کہ عورتیں بھی ٹھٹا ڈرامے سے بچیں۔ اب ایک صورت رہ جاتی ہے، سوال ہوگا مرد کا مرد سے تمسخر کرنا، استہزاء کرنا یہ حرام ہے، منع ہے، عورت کا عورت سے منع ہے، تو اس آیت میں یہ ذکر نہیں ہے کہ مرد عورت سے بھی ڈرامہ نہ کرے، تمسخر نہ کرے اور عورتیں مرد سے نہ کریں۔ سوال ہو سکتا ہے تو یہاں پہ یہ کیوں ذکر نہیں؟ جواب یہ ہے ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا معاشرہ مسلمانوں والا ہے، ہماری ایک تہذیب ہے، ہماری ایک ثقافت ہے، ہمارے لیے رہن سہن کے اصول دیے گئے ہیں۔ ہم کوئی ڈنگر اور جانور نہیں ہے کہ مرد اور عورتیں مکس ہر جگہ پہ رہیں گے۔ جب اسلام میں پردے کے احکامات ہیں تو عورتیں اپنے گھر میں رہیں گی، مرد باہر کے کام کریں گے، پھر گھر میں جب رہیں گی تو عورتوں کو اپنے صرف محرم رشتہ داروں کے سامنے آنا جائز ہے اور ان سے بات کرنا جائز ہے، غیر محرم سے ان کا ملنا ہی حرام ہے۔ تو ڈرامہ اور بات کرنا وہ تو دور کی بات ہے، اس لیے اس کا ذکر اس آیت میں نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہم جہالت ثانیہ کی طرف آئے ہیں۔ ایک جہالت اولی تھی، ایک آج کی جہالت ہے، اور یہ جہالت یہ وہاں ہو رہی ہے جو علم کے مینار ہیں، جسے علم کی آماجگاہیں کہا جاتا ہے، جنہیں علم کی درسگاہیں کہا جاتا ہے، جس کے باہر لکھا ہوتا ہے علم بڑی دولت ہے، جس کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد ہر عورت پہ فرض ہے، جس کے باہر لکھا ہوتا ہے العلم نور، علم روشنی ہے، جس کے باہر لکھا ہوتا ہے علم بڑی دولت ہے، نالج از پاور، جس کے باہر یہ تمغے امتیاز سجے ہوتے ہیں جو علم کی روشنی بکھیرنے والے ہوتے ہیں۔ افسوس سے کہتا ہوں، میں افسوس سے کہتا ہوں، ہم پہلے مسلمان ہیں یار۔ اپنے اداروں میں دیکھیے جہاں پہ یہ مخلوط سسٹم ہوتا ہے، مخلوط سسٹم، نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں آج اداروں میں پڑھ رہے ہیں، اور یہ لاڈ نکالے کا نظام آج اس کی فکر آج پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ چکی ہے۔ میری اور آپ کی بیٹی اگر گھر میں باپردہ ہے، غیر محرم سے باتیں نہیں کرتی، ٹھٹے ڈرامے تو دور کی بات ہے، لیکن میں نے آپ نے اس اسکول میں تو داخل کرنا ہے۔ اب اسکول کا جب ہم انتخاب کرتے ہیں، جب ہم داخل کرتے ہیں، ہمارے اسکولوں میں ہمارے تعلیمی سسٹم میں مخلوط سسٹم ہے، کوئی ایجوکیشن ہے، پہلی کلاس سے لے کر وہ FSC تک ایک ہی سائیڈ پہ لڑکے بیٹھے ہیں، ایک ہی سائیڈ پہ عورتیں بیٹھی، بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، نوجوان ہیں۔ یہ بچی جب ایک بینچ پہ بیٹھ کر 10 سال ایک جگہ پڑھتی ہیں، یہ کوئی رابعہ بصریہ نہیں ہے، یہ لڑکے جنید بغدادی نہیں ہے۔ اللہ والوں نے لکھا ہے اگر ایک کمرے میں جنید بغدادی بھی ہو اور رابعہ بصری جمع ہو جائیں، ان کے دل میں بھی گناہ کا خیال آ جائے گا۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں مولوی ہوں، لیکن اگر مجھے ایسی جگہ بٹھا دیا جائے، مجھے اپنے اوپر یقین نہیں ہے کہ میں گناہوں سے محفوظ ہو جاؤں گا۔ جب ہم کہتے ہیں یار اس مخلوط سسٹم کو ختم کیا جائے، ہم تعلیم کے مخالف نہیں ہیں۔ تعلیم یہ مسلمانوں کی میراث ہے، یہ سائنس میرے آباء و اجداد کی میراث ہے۔ البیرونی کون تھا؟ یہ ہمارا مسلمانوں کا وہ تمغہ امتیاز، یہ ہمارا فخر ہے۔ خوارزمی کون تھا؟ یہ ہمارے اکابر ہیں۔ جابر بن حیان کون ہے؟ یہ ہمارا سرمایہ تھے، یہ ہمارے اکابر تھے، یہ ہمارے بڑے تھے۔ یہ جتنے سائنس ٹیسٹ گزرے ہیں، سائنس کی بنیاد رکھنے والے ہمارے آباء و اجداد تھے، لیکن وہ بے حیا نہیں تھے۔ انہوں نے تعلیم حاصل کی حیا کے ساتھ، وہ پہلے مسلمان ہیں، پہلے محمدی تھے، پھر سائنسدان ہیں۔ آج ہم تعلیم کے نام پہ ہم کہتے ہیں اس کا نام تعلیم ہے، اسی کا نام جو ہے ترقی ہے، اسی کا نام ماڈرن نظام ہے، ماڈرن سسٹم ہے کہ لڑکے لڑکیوں کو مکس اچار کر کے انہیں نچوایا جائے، انہیں نچوایا جائے۔ ایک جگہ پہ فنکشن میں سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سارے مولوی صاحبان بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تبلیغی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، یہ اسکول کے ماسٹر حضرات بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ میری قوم کی نوجوان بچیاں سٹیج پہ آتی ہیں، سٹیج پہ آتی ہے، یہ قرآن پڑھتی ہے۔ یہ سننا بھی حرام ہے، قرآن کا سننا بھی حرام۔ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ میں جب میرا دل دکھتا ہے میں یہ جملے کہتا ہوں، جب ہم یہ کہتے ہیں یہ جملے،
ہمارے ساتھی پھر ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے پتہ نہیں مخالفت میں کہہ دیا، ممبر پہ بیٹھ کے کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہاں سے جو جملہ میں کہتا ہوں میں دین سمجھ کے کہتا ہوں، چاہے میرا خطاب تاجروں سے ہو، چاہے میرا خطاب جن اسکول والوں کے ساتھ سامنے ہو، ان سے میری بات ہو، یہ میرا درد ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے قوم کی بچیوں میں ڈاکٹر عافیہ صدیقیہ بنے، ہماری قوم کی بچیوں میں سائنسدان بنے، ڈاکٹر بنے، لیکن حیا کے ساتھ بنے۔ حیا سے مت کھیلو، حیا سے مت کھیلو۔ تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ عورت کے ساتھ تمسخر، اس کا ذکر ہے، مرد کا مرد کے ساتھ، مرد اور عورت آپس میں مذاق کریں، اس کا ذکر سورہ حجرات میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ میں نے جواب دے دیا، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک جگہ بیٹھنا ہی حرام ہے، ایک جگہ پہ بات کرنا ہی حرام ہے۔ ڈرامہ، تمسخر اور گپ تو بات کی بات ہے۔ جب ہمارے اداروں میں آپ اپنی بچیوں کو داخل کرتے ہو، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے ان نظام والوں سے کہہ دو ہم ضرور داخل کریں گے، الگ بلڈنگ بناؤ ان کے لیے، الگ جگہ پہ پڑھیں، کوشش کرو پڑھانے والے بھی ان کے لیے انہی کے جنس کے ہوں، انہی کے پڑھانے والے۔ اگر لڑکیوں کی کلاسیں 9 10 کی، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بالغ بچیاں ہیں، ان کو پڑھانے والے کسی جنا لڑکی کا انتخاب کیا جائے، عورت کا انتخاب کیا جائے، وہ فن اس کو پڑھائے۔ نہیں تو ہمارے ان اداروں میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوتا ہے، پھر نکلنے والی بچیاں اور بچے یہ مستقبل میں جو کام کرتے ہیں، میرے سفید ریش اس دادا، اس سفید ریش اس والد، میرے سادہ لو مسلمان کی عزت کی چادر تار تار ہو جاتی ہے۔ ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں، آپ لوگوں کو لوگ نہیں بتاتے۔ انہی اداروں میں پڑھ کر جب جاتے ہیں، شہری علاقوں میں پڑھتے ہیں، تو چھپ کے ایسے نکاح بھی کیا ہے، باپ کو پتہ نہیں ہے، ماں کو پتہ نہیں ہے، بھائیوں کو پتہ نہیں ہے، ان کی بہن کا نکاح دوسرے سے ہو چکا ہوتا ہے، ہاسٹل میں وہ زندگیاں گزارتے ہیں۔ ہمارا نظام ہے، ہمارا دین کوئی لاوارث نہیں ہے، ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے متعلق ہمارے دین نے، ہمارے نبی نے ہدایات دی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔